حسد سے کیسے بچا جائے؟ حسد سے بچنے کا دینی طریقہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اذا اذا حسد۔ حاسد سے بچنے کی باقاعدہ دعا کرنی ہے۔ اے حبیب، آپ اپنے رب سے حاسد کے حسد سے باقاعدہ پناہ مانگو۔ سب سے زیادہ بندہ جو بیمار ہوتا ہے، یقین کرے وہ حسد اور کینے سے بیمار ہوتا ہے۔ اللہ، میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں، پورے ایمان اور یقین سے حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کائنات کے سارے شریر، دنیا کائنات کے سارے انسان ایک میدان میں اکٹھے ہو کے حسد کی ہنڈیا چڑھا کے آپ کو مارنا چاہیں، آپ یہ دعا پڑھ لیں، اللہم اکفینی ہم بما شئت۔ انسانی فطرت ہے، ہم کسی کو ہنستا نہیں دیکھ سکتے، ہم کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے، ہم کسی کو کامیاب نہیں دیکھ سکتے۔ اگر ہم کسی کو ہنستا دیکھتے ہیں، خوش دیکھتے ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کی ٹانگ کھینچیں، ہم کسی کامیاب شخص کی ٹانگ کھینچیں۔ میں بات کرنے جا رہا ہوں حسد کی۔ حسد سے کیسے بچا جائے؟ یہ سوسائٹی میں دن بدن حسد کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ حسد سے بچنے کا دینی طریقہ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ ڈاکٹر حافظ شفیق الرحمان صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ فرما دیں کہ دینی حل کیا ہے؟ حسد سے کیسے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے اور اس کا نقصان کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی، اگر بات کی جائے حسد کی تو قرآن مجید کی ایک پوری صورت اللہ نے نازل کر دی کہ حسد سے بچنا، اور اے حبیب آپ نے حاسد کو سرسری نظر میں نہیں لینا، حاسد سے بچنے کی باقاعدہ دعا کرنی ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اذا حسد۔ اے حبیب آپ اپنے رب سے حاسد کے حسد سے باقاعدہ پناہ مانگو۔ حدیث میں ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا، آپس میں حسد نہ کرو۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اللہ، سب سے زیادہ بندہ جو بیمار ہوتا ہے، یقین کرے وہ حسد اور کینے سے بیمار ہوتا ہے۔ اللہ، یہ جتنی بھی ڈپریشن اور اس طرح کی انزائٹی کے مسائل ہیں، جی بالکل ہے، یہ میں دعوے سے کہتا ہوں آپ اپنے دل سے اور اپنی زندگی اور اپنی دنیا سے حسد اور کینے کو نکال دو، آپ کے جہان سے یہ ڈپریشن اور انزائٹی کی مرض ختم ہو جائے گی۔ یہ زیادہ تر یہی ہے۔ اور اگر بات کی جائے کہ حسد ہے کیا اور حسد سے بچنے کے طریقے کیا ہیں، ایک جملے میں زوال نعمت المحسود، جس سے آپ حسد کر رہے ہیں اس کی نعمت کا صفایا چاہتے ہیں۔ آپ کے دل میں ایک عجیب قسم کی بیماری پیدا ہو گئی ہے جو کسی کو ہنستا کھیلتا مسکراتا اور پھلتا پھولتا کامیاب ہوتا دیکھنا نہیں چاہتے۔ حسد پہلے بھی تھا اور حسد آج بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ پہلے حسد یہ تھا کہ جو آپ کے پاس ہے نا وہ چھن کے مجھے مل جائے، بالکل یہ بھی ہے۔ اور اس وقت حاسد بھی کمینوں سے بڑھ کر ہیں۔ اللہ، وہ کیا ہے؟ مجھے ملے یا نہ ملے لیکن میرے محسود کے پاس نہ رہے۔ پہلے یہ تھا کہ آپ بھی کوئی کام کر لے لیکن کام کسی دوسرے ٹاؤن میں جا کے کر لے، دوسرے شہر میں کر لے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے اور علاج جو دعائیں ہیں، میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں اور میں اس بات کو پورے ایمان اور یقین سے حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کائنات کے سارے شریر، دنیا کائنات کے سارے انسان، دنیا کائنات کے سارے جادوگر، دنیا کائنات کے سارے جنات ایک میدان میں اکٹھے ہو کے حسد کی ہنڈیا چڑھا کے آپ کو مارنا چاہیں، آپ یہ دعا پڑھ لیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، پھر کچھ نہیں ہوگا۔ اللہم اکفینی ہم بما شئت، کہ دو جملے ہیں، اللہم اکفینی ہم بما شئت، مولا مجھے اس کی تو پرواہ ہی نہیں کہ اس کی طاقت اور قوت اور اس کی حسد کی شکلیں اور صورتیں کیا ہیں، مجھے تو یہ پتا ہے کہ میرا پیارا سونا رب خالق مالک ارض و سما ہے، تو جیسے کیسے بھی ہے مجھے اس شریر کے شر سے بچا اور حاسد کے حسد سے بچا، شیطان کی شیاطنت سے بچا، جادوگر کے جادو سے بچا، اس سے جیسے کیسے بھی ہے تو کافی شافی ہو جاؤ۔ یہ صورت بروج میں ایک واقعہ مفسرین نے نقل کیا، صحیح واقعہ ہے۔ آپ کا حاسد چھوٹے محلے کا کوئی چھوٹا شخص نہیں، آپ کا حاسد
दुनिया कायनात का बादशाह भी हो जाए, आपको मारने से भी मार सिर्फ ये एक जिक्र व अल्लाह अस्कार, मगफिनी बिमा जी, शिअत। एक दुआ और ये एक तो आयत। अल्लाह मगफिनी बिमा शिअत ये पढ़ते रहे सुबह शाम 7-7 दफा, या इसको विर्द वजीफा बना के बगैर अदद के। और एक और है, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहुरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। आपका दुश्मन हासद जिस मर्जी चाल और हड़बे के साथ आ जी। जाए, या अल्लाह ये मेरे से बड़ा है क्या तेरे से भी बड़ा है? एक दफा आसमान की तरफ नजरें उठा के मुंह करके और झोली फैला के देखें, या अल्लाह इसका हसद तो मुझे खा गया, इसका हसद मेरा बिजनेस खा गया, इसका हसद मेरी सेहत खा गया, इसका हसद मेरी तालीम खा गया, इसका हसद मेरी औलाद खा गया, इसका हसद मेरे फलते फूलते चमकते धमकते घर और बाग को खा गया। या अल्लाह तू मुझे इससे काफी होके दिखा। तीसरी दुआ कर रहा हूँ, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। हासद की हसद नमरूद की शक्ल में हो और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाना और मारना भी चाहे, तो यकीन करें, आप पढ़ के देखें, तजर्बा करके और मजे से इसका लुत्फ लेके तो देखें, पढ़ें हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। मुझे अल्लाह काफी है, हमें अल्लाह काफी है, हमें सिर्फ अल्लाह काफी है, वही हमारा वकील कारसाद है। फिर उसके बाद जैसे नीचे से आवाज आती ना हस्बुनल्लाह, मुझे मेरा रब काफी है, ऊपर से आवाज आती मेरे बंदे तुझे मैं काफी होके दिखाऊंगा, सुभान अल्लाह, तुझे मैं काफी होके दिखाऊंगा। रही बात यह कि इसके कैसे किया जा सकता है, आप उसके लिए खलवत में दुआ करें, दुआ की जाए, बिल्कुल आप तन्हाई में दुआ उसके लिए कीजिए। तोहफे तहफ वाले मामले करें, आप उसको प्यार मोहब्बत से देखना शुरू कर दें। जी, और यकीन करें, हासद की जो अलामात है ना अरसलान भाई, हासद कोई ऐसे नहीं है कोई कसम उठाए मैं अल्लाह की कसम नहीं हसद करता, मैं नहीं कुछ करता। हासद की अलामात मेरे अंदर आपके अंदर सब में हो सकती है। बुनियादी अलामात में जब कोई बंदा है अचानक आपके पेशानी के सिलवटे बदल जाए और पेशानी का रंग बदल जाए, आंखों की कलर स्कीम बदल जाए, किसी के आने से आप उसको इग्नोर करना शुरू कर दें, किसी के आने से किसी की बात को आप सरफ नजर करना शुरू कर दें, जो उसकी बात पे हाशिया चढ़ाना शुरू कर दें, या उसकी बात के मुकाबले बात लानी शुरू कर दें, समझ लो कि आपके अंदर हसद का मादा पैदा हो चुका है। वो अलग बात है कि आप कहते नहीं हैं, वो अलग बात है कि आप महसूस नहीं कर रहे। ये अलामात अगर हैं तो आप हासिद हैं, हासिद हैं, और अगर किसी में है तो वो हासिद है। उससे अल्लाह की दुआ करो, सबसे पहले उसकी हिदायत की दुआ करो। अगर उसके खाते में हिदायत नहीं है तो फिर उससे हसद से बचाव की दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला जी हमें हासदीन से बचाए।